آذربائیجان آذربائیجان جو ملک ہے اس کو آذربائیجان کیوں کہتے ہیں اور وہاں اسلام کس سن میں داخل ہوا؟ آج ہمارا موضوع یہ ہے۔ آذربائیجان جو ملک ہے اس کا یہ نام بہت پرانا نام ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی اس علاقے کو آذربائیجان ہی کہا جاتا تھا۔ یہ ان کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا آذربائیجان، تو اس کے نام سے اس علاقے کا نام رکھا گیا ہے آذربائیجان۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو فارس کی حکومت تھی جس کا نام آج کل ایران ہے، یہ آذربائیجان بھی اسی فارس کی حکومت کے ماتحت تھا۔ آپ یوں سمجھیں کہ اس زمانے میں آذربائیجان اسی فارس کی ریاست سمجھ لیں، اسی فارس کا صوبہ سمجھ لیں، مطلب اس کے وہ علاقہ اس کے ماتحت تھا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں غالباً 20 ہجری یا 21 ہجری کا یہ واقعہ ہے، جب فارس میں مکمل کنٹرول ہو گیا، مطلب جب ایران کی حکومت مکمل ختم ہو گئی، ایران پہ حضرت عمر فاروق کی افواج نے مکمل قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد فوج کو حکم دیا کہ اب آگے آذربائیجان چلو۔ تو آذربائیجان کی طرف حضرت عمر فاروق کے حکم سے جس بندے کو بھیجا گیا اس کا نام تھا بکیر بن عبداللہ۔ بکیر بن عبداللہ کو پہلے افواج دے کے آذربائیجان کے علاقے میں بھیجا گیا، اور بعد میں حضرت عمر نے سماک بن خرشہ اس کو حکم دیا، وہ کوفے میں تھا، چونکہ اس زمانے میں یہ جو دو شہر تھے کوفہ اور بصرہ، تو یہاں دونوں شہروں میں افواج کو جمع رکھا جاتا تھا، یہ ایک چھاؤنی کے طور پر کام کرتے تھے۔ تو یہاں سماک بن خرشہ کو حکم دیا کہ تم بھی بکیر بن عبداللہ کی مدد کے لیے افواج لے کر آذربائیجان کی طرف چلو اور اس کی سپورٹ کرو۔ تو لہٰذا جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کا جو وہاں مقابلہ ہوا ہے وہ جن دو بندوں سے ہوا ہے، وہ ایک کا نام اسفندیار تھا اور دوسرے کا نام بیرام تھا۔ اسفندیار جو ہے یہ فارس کی جو حکومت تھی اس کی حکومت میں جو فوج کا سپہ سالار بڑا تھا اس کا نام تھا رستم۔ یہ اسفندیار جو ہے یہ رستم کا بھائی تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سپہ سالار جانتا تھا، اور اس علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ جو جھڑپ ہوئی ہے جنگ کی وہ اسفندیار اور بیرام ان دونوں نے کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح دی، اور حضرت بکیر نے اسفندیار کو گرفتار کر لیا۔ اسفندیار جو کہ رستم کا بھائی تھا وہ گرفتار ہو گیا، اور بیرام جو تھا وہ بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگ گیا تو دونوں نے سمجھ لیا کہ اب ہمارا اس علاقے میں قبضہ ختم ہو چکا ہے۔ تو جب ایک بندہ گرفتار ہو گیا دوسرا بھاگ گیا تو مسلمانوں نے آذربائیجان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ جنگ تو کی ہے حضرت بکیر بن عبداللہ نے اور سماک بن خرشہ نے، لیکن اس علاقے میں جو گورنر نامزد کیا ہے حضرت عمر فاروق نے اس کا نام ہے عتبہ بن فرقد۔ یہ علاقہ عتبہ بن فرقد کے حوالے کیا گیا، جو کہ اس زمانے میں یہ جو سماک بن خرشہ اور عتبہ بن فرقد یہ عرب کے خوشحال گھرانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، مطلب یہ اس زمانے کے امیر طبقے کے لوگ تھے دونوں، سماک بن خرشہ بھی اور عتبہ بن فرقد بھی۔ تو عتبہ بن فرقد کو آذربائیجان کا علاقہ دے دیا گیا، تو وہاں انہوں نے اسلام کو نافذ کر دیا۔ مذہب آذربائیجان کا بھی وہی مجوسی تھے، چونکہ یہ فارس کے ماتحت تھے، تو یہاں بھی وہ مذہب ان کا وہی جو فارس یعنی ایران کا مذہب تھا۔ اسی وجہ سے آج بھی ایران میں بھی فقہ جعفریہ اور ادھر بھی آذربائیجان میں بھی
اکثریت ہے، اس زمانے میں بھی ان کا یہی تھا کہ ایران میں بھی، جو کہ اس زمانے میں فارس تھا، مجوسی مذہب رائج تھا، اور آذربائیجان میں بھی مجوسی مذہب رائج تھا، اور یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا ہے، اور یہاں اسلام بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہی آیا ہے۔ اور گورنر عتبہ بن فرقد جو تھے وہ نافذ، یہاں ان کو گورنری دی گئی۔ اور یہاں آذربائیجان کی جنگ میں بھی بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا، اچھا خاصا۔ وہاں جو تحریری معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی ایسے ہی تھا جیسے ایک روٹین کے تحت جزیہ انہوں نے قبول کر لیا کہ بھئی ہم جزیہ دیں گے، اور اپنے آپ کو انہوں نے مسلمانوں کی رعیت سمجھ لیا۔ تو آذربائیجان میں اسلام اس طرح پھیلا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔